السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کیونکہ آ رہی ہے اور ہم سب لوگ یہاں پر کیونکہ ہم لوگ کبھی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے پاس سے چیزیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے اپنے آپ سے خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ دین سراسر اس سے مختلف ہے۔ ہمیں کبھی بھی دین میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کچھ بھی خود سے نہیں کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں ہر چیز اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہی کرنی ہوتی ہے، وہی جائز ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عبادات کرنی ہے، ہر روز کریں، دن میں 5 وقت کریں، لیکن یہ اس کے لیے مخصوص کر لینا کہ آج کے دن میں ہمیں نوافل پڑھنے ہیں، ایسا کہیں ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیں وہ سب کچھ نہیں کرنا، ہمیں دین میں خود سے ایڈیشن نہیں کرنے، نہ ہی ہم اس قابل ہیں۔ ہم اتنا ہی کر لیں تو بہت معتبر، بہت عزت والے شخص بن سکتے ہیں اس کائنات کے، اس دنیا کے۔ اگر ہمیں انسانیت کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ انسانیت کی معراج نماز ہے، تو ہمیں نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے۔ معراج کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ ہمیں ہر روز اس کو کبھی بھی سکپ نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ اس دنیا سے رحلت فرما کر گئے، پردہ فرمایا، اس وقت تک وسلم کی زبان پر ایک ہی بات تھی، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ تو کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ شب معراج ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ کتنی اہم چیز تھی، ہماری زندگی میں اس کی اہمیت اتنی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نماز عطا فرماتے، تحفہ دیتے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جن کو ہر روز جو ہے عشاء کے بعد یعنی کہ رات میں آپ کو پڑھ کے سونے کے لیے کہا گیا، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہمیں اپنا یہ محاسبہ کرنا تھا، نہ کہ ہم اس دن نوافل پڑھنے بیٹھ جاتے، پورا سال ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، نمازوں کی پرواہ نہیں کی۔ تو میں یہ نہیں کہتی، ضرور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہمیں پڑھنی ہیں، لیکن نفل پڑھیں، ہر روز پڑھیں، لیکن وہ چیز مخصوص نہ کریں جو وسلم سے ثابت نہ ہو۔ خدا را اس چیز سے بچیں، ہم اپنے دین کو بچائیں اور صحیح دین دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ تو شب معراج جو ہے اس سے ہمیں ایک چیز نماز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پس منظر تھا اس واقعہ معراج کا، وہ یہی تھا کہ وسلم بہت اپسیٹ تھے، ان دنوں بہت پریشان تھے۔ ان کی بہت پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور ان کے بہت ہی پیارے چچا حضرت ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، تو وسلم کے لیے بہت غم کا مقام تھا، بہت پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کی، کیسے؟ ان کو آسمانوں پر بلایا اور ان کو اعزاز بخشا معراج کا، اور ساتھ ہی نماز دی، کیونکہ نماز میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ان کی دلجوئی کی، تو نماز جو ہے ہماری دلوں کی دلجوئی کرتی ہے۔ اگر ہم دکھی ہوتے ہیں، دن میں کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں ہرٹ کرتی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سکون میں آ جاتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں، ہم کبھی ہمیں کوئی آفس میں ڈانٹ دیتا ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی جو ہے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی کوئی ہمارا دل دکھا دیتا ہے، کبھی کوئی ناپسندیدہ واقعہ ہو جاتا ہے ہمارے سامنے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب اس ٹینشن سے ہم کیسے باہر آئیں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ ساری فکر بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہماری ساری کی ساری ٹینشنز جو ہیں وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے روح کو، دل کو سکون عطا فرماتے ہیں، اور ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اس چیز کا ہے کہ نماز، اور جب بھی آپ پریشان ہوتے ہو کچھ بھی، تو آپ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کیا کرو۔ اب دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں
بہت غمگین تھے، ان کا ایک بہت ٹف ٹائم چل رہا تھا۔ جب اپنے بہت پیاروں کو ہم اپنے سے جدا ہوتا دیکھتے ہیں تو دل جو ہے وہ غم سے لبریز ہو جاتا ہے، دل پھٹ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صبر کے اوپر، یہی واقعہ طائف بھی اسی ٹائم پہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صبر کے عوض میں ان کو معراج عطا فرمائی، ان کو تمام نبیوں پر جو ہے فضیلت عطا فرمائی۔ مطلب سب نبیوں کو ایک ایک اعزاز ملا ہوا تھا، وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا اعزاز بخشا، اور ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا قیامت تک انشاءاللہ، اور جنت میں بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں کیا ہے، اللہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جوڑ کے ان کو ایک اعزاز بخشا ہے، ان کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ان کے محبوب کو ہمیں اپنا محبوب بنانا ہے، ان کے پسندیدہ شخصیت کو ہمیں اپنی پسندیدہ شخصیت بنانا ہے، ہمیں انہیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ تو واقعہ معراج سے ہم یہ سبق سیکھیں گے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے بے پناہ، اور محبت کیسے کریں گے کہ ان کے احکامات پر عمل کریں گے، ان کی پیروی کریں گے دل و جان سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور صحیح دین ہم دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے ہمیشہ، اور جب بھی کبھی پریشانی ہو تو 2 نفل نماز، جب بھی کوئی پریشانی ہو صبر کریں گے، اور صبر ہم پہلے قدم پر ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہم واقعہ معراج سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق سیکھتے ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو میں نے جو بھی بات پہنچانا چاہی صحیح آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ اللہ کرے آپ لوگوں کے دلوں پر اثر کرے، میرے دل پر اثر کرے، اور ہماری آخرت کی اور دنیا کی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔